السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پارٹ 2۔ ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نہیں، اب تو میں سوار کو بھی پہچان رہی ہوں، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا ہے، اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا ہو، اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے۔ اب جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا، آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جوفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جوفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے، خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا ہو۔ پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کی درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے۔ وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، سارے غلام تو جا چکے ہوں گے، آپ اکیلے رہ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ جلدی سے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کر واپس بھی آ گیا ہوں۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس ٹیلے کے پیچھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کر جگاؤں۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب تھوڑی دیر آرام کر لیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے واپس آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا اور کہا کہ تم تو خدیجہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو یہ کھانا کس گھر کا پکا ہوا ہے؟ پھر وہ زمزم کی مشک رکھ دی۔ مشک پر خدیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی ہوئی تھی جو تاجر حضرات اپنے ہر مال پر لگاتے ہیں۔ میسرہ کی عقل کام نہیں کر رہی، مگر یہ ایسے ثبوت ہیں کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا، قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ اکثر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔
मगर अबू जहल कहता है कि ये क्या कह रहे हो, ये साहिर व जादूगर है और साहिरों से हर बात की तवक्को की जा सकती है। खैर, अबू जहल की पार्टी जादूगर समझ रही है और बाकी लोग कह रहे हैं कि हमें खुद यकीन हो गया है कि अब ये हर मौजज़ा दिखा सकता है। काफिला मक्के की जानिब चला और वहां पहुंचने पर इंतहाई एहतराम और शान व शौकत के साथ